ہم کہتے ہیں نا ہر چیز کے لیے، اب ماشاءاللہ اب تو صاحب علم حضرات ہے، کسی چیز کے بننے کے لیے ہر چیز میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جسے ہم علل اربعہ کہتے ہیں۔ جب بگ بینگ کی طرف ہم آتے ہیں نا، ملحدین کے پاس بگ بینگ کے بارے میں علل اربعہ موجود نہیں ہے، مادہ موجود نہیں تھا۔ اگر مادہ موجود نہیں تھا تو کہاں سے آیا؟ اب ریاضی میتھس کے جو عام قواعد ہیں نا، صفر جمع صفر 50 دفعہ صفر صفر جمع صفر، نتیجہ کیا نکلے گا؟ صفر نکلے گا۔ اب جب آدم تھا کوئی موجود نہیں تھا، کوئی چیز موجود نہیں تھی، تو پھر مادہ کہاں سے آ گیا؟ اب جب مادہ بن گیا نا، تو پھر ہم ملحدین سے سوال کرتے ہیں کہ اس مادے میں حیات موجود تھی یا نہیں؟ اگر ملحدین کہتے ہیں کہ یار حیات اس میں موجود تھی، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار وہ مادہ کسی ارتقاء کی کسی ارتقاء سے گزرا ہے یا نہیں؟ اب اگر وہ تو ضرور کہیں گے کہ وہ بے ارتقاء سے گزرا ہے، اس دوسرا مادہ جو تھا وہ بے ارتقاء سے گزرا ہے، تیسرا مادہ ہے، تو دور اور تسلسل ہے جو باطل ہے۔ اگر ملحدین کہے کہ یار مادہ جو بگ بینگ کی وجہ سے پیدا ہوا اس میں حیات موجود نہیں تھی، تو پھر اس نے ایسے بے شعور مادے نے کائنات کو کیسے منظم انداز میں پیش کیا؟ یہاں پر ملحدین کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ ملحدین سے بگ بینگ کے بارے میں ہم نے تقریباً 20-25 سوالات کیے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک پشتون ملحد تھا، اس کے ساتھ میں گفتگو کر رہا تھا، اس نے کہا آپ بگ بینگ جانتے بھی نہیں۔ میں بگ بینگ تم نہیں جانتے؟ میں نے کہا جب بگ بینگ ہو رہا تھا اس میں آواز موجود تھی یا نہیں؟ اگر یہ کہے کہ بگ بینگ ہو رہا تھا اس میں آواز موجود تھی، پھر بھی اس پر سوال ہے۔ اگر کہے کہ آواز موجود نہیں تھی تو پھر بھی اس پر سوال ہے۔ ہم الحمدللہ ہر چیز کے بارے میں دلائل رکھتے ہیں، لیکن ملحدین کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ ایجادات کا وجود ہمیشہ موجود کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ مصنوعات کا وجود ثانی کے وجود پر دال ہے۔ کائنات اور اس میں نظم و ضبط کا وجود اس کے خالق کے وجود پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہاں سے عبارت شروع کر دیں مولانا صاحب۔ جی جی، ایجادات کا وجود موجد کے وجود پر دلالت کرتے ہیں، مصنوعات کا وجود ثانی کے وجود پر دال ہے، کائنات اور اس میں نظم و ضبط کا وجود اس کے خالق کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمام عقلاء اس بات پر متفق ہیں کہ صنعت سے صانع یعنی بنانے والے کی خبر ملتی ہے، مصنوع یعنی جس کو بنایا گیا ہے، اور صنعت یعنی فیکٹری کو دیکھ کر عقل مجبور ہوتی ہے کہ صانع کا اقرار کرے۔ بلکہ ملحدین یعنی ایتھیسٹ اور لامذہب لوگ بھی اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں کہ فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ پس جب کہ ایک بلند عمارت اور ایک بڑا قلعہ اور اونچے مینار کو اور ایک دریا کے پل کو دیکھ کر عقل یہ یقین کر لیتی ہے کہ اس عمارت کا بنانے والا کوئی ضرور ہے، اور اس مینار اور پل کا بنانے والا کوئی بڑا ہی ماہر انجینئر ہے، تو کیا آسمان اور زمین کی اعلیٰ ترین عمارت اور اس کی عجیب و غریب صنعت اور اس کی باقاعدگی اور حسن ترتیب کو دیکھ کر ایک اعلیٰ ترین صانع کا کیوں اقرار نہیں کیا جاتا؟ ایک تخت کو دیکھتے ہی یہ یقین آ جاتا ہے کہ کسی کاریگر نے اس ہیئت اور وضع سے اس کو بنایا ہے، کیونکہ تخت کا وجود خود بخود تیار ہو جانا اور خاص ترتیب کے ساتھ لوہے کی کیلوں اور اس میں جڑ جانا محال ہے۔ کسی درخت کے تختوں اور لوہے کے کیلوں میں یہ قدرت نہیں کہ اس ترتیب سے خود بخود جڑ جائے۔